السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے تکبر کی جو نحوست ہے اور اس کا جو وبال ہے اس سے متعلق حدیث اور تشریح بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ قال رجل، ایک آدمی نے سوال کیا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کہ بے شک آدمی چاہتا یہ ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اس کا سوال کے کہنا یہ تھا، یہ مراد تھا۔ قال، اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو چاہتا ہے، یعنی انسان اچھے کپڑے پہنے اور اچھے جوتے پہنے، یہ انسان کی اپنی کبریائی کی، تکبر کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی اچھی طبیعت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر جو ہے وہ انسان کا اپنے حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر، اللہ کے رسول نے تشریح فرما دی، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر قرار دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تکبر جو ہے وہ عام طور پر آج لوگوں میں جو بڑے عہدے کے مالک ہوتے ہیں، جو بڑے منصب فائز ہوتے ہیں، یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مال و دولت دی ہوتی ہے، یا پھر اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہوتا ہے، مختلف اسباب تکبر کے پائے جاتے ہیں۔ یعنی تکبر انسان کے دل میں جو پیدا ہوتا ہے اس کے ریزنز، اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کسی کو اللہ نے بڑا مالدار بنایا، اب وہ مال کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا، اب وہ اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے۔ یا کسی کو اللہ نے بڑا عہدہ اور منصب دنیا میں دے دیا، بڑا پوس اسے دے دیا، اب وہ اپنے اس عہدے اور منصب کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ یا کسی کے ہاتھوں کوئی بڑا کام ہو گیا تو وہ اس کام کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ اس طرح کے مختلف اسباب پائے جاتے ہیں تکبر کے، اور یاد رکھیے تکبر کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ جیسے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کتنی بڑی نحوست ہے تکبر کی، کتنا بڑا وبال ہے تکبر کا، کہ تکبر کی بنیاد پر اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اب تکبر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح بھی بیان فرما دی کہ تکبر حق بات کو قبول نہ کرنا، یعنی حق بات ایک ہے اور ہم اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہم حق بات کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ سامنے والا چھوٹا ہے، ہم سے کم ہے، لیکن وہ حق کہہ رہا ہے، ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ انسان تکبر کر رہا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کریں گے۔ اور جو انسان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے چھوٹا، کمزور، کمتر، حقیر، فقیر سمجھتا ہے، تو یہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو تکبر و غرور کرنے والا اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے والا ہو۔ اللہ ہرگز ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ انسان بڑا تکبر اور غرور اور گھمنڈ کے نشے میں چور ہو کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوا زمین پر چلتا ہے، تو یہ نہیں کہ زمین کو پھاڑ دے گا غرور کی وجہ سے، یا آسماں وہ پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ جائے گا، اس لیے کہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط کون ہو سکتا ہے، اس کو تکبر کرنا چاہیے۔ لیکن پہاڑ اپنی جگہ رکا ہوا ہے، انسان معمولی اور کمزور اور حقیر ہوتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، تو اللہ کو یہ بالکل ناپسند ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ
قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ جو انسان تکبر کرے گا اللہ کی رحمت اس سے قریب بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت اور کوسوں دور ہوگا۔ جیسے شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوا تکبر کی بنیاد پر، ویسے ہی انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا بار بار کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر شیطان کو بھی پیدا کیا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اور تمام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ گھمنڈ میں آ کر کے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ ہم تو آدم سے بہتر ہیں، ہم کیسے اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن میں، ابا، شیطان نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا اور وہ اسے جہنم رسید کر دیا، اور قیامت کے دن اسے جہنم ہی میں جانا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو انسان تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تو انسان اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت میں بھی وہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، اور قیامت میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو فضول باتیں کرنے والے، بہت زیادہ بات کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس میں 3 لوگوں کا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسند اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے دن۔ میرے عزیز بھائیو، قیامت کے دن تو ہر انسان چاہے گا کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں، میں حضور کے قریب ہو جاؤں، تاکہ میں ان کے ساتھ جنت میں رہوں، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤں۔ لیکن یاد رکھیے 3 لوگ جہنم حضور کے قریب اور ان کی قربت سے محروم رہیں گے، جو فضول باتیں کرنے والے، بہت زیادہ بات کرنے والے اور تکبر کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث بیان فرمائے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اکڑ کر چلے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ تو اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بربادی ہی بربادی ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے خوب بربادی ہے، اسی لیے ہمیں تکبر سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، انسان کوئی خوبصورت ہوتا ہے، یا کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یا کسی عورت کے پاس پیسے اور دولت ہوتا ہے، یا کسی کا شوہر اچھا کمانے لگتا ہے، تو اس عورت کے اندر تکبر اور غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے۔ آج کل یہ غرور اور گھمنڈ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ میرے شوہر اچھے ہیں تو میں بہت زیادہ کماتے ہیں، اب میں گاڑیوں میں گھوم رہی ہوں، میرا گھر عالیشان اور بلند بالا ہے، میرے بچے بہت زیادہ کما رہے ہیں، میرے بہت زیادہ بچے ہیں۔ اس طرح کا ایک عجیب و غریب غرور اور گھمنڈ عورتوں میں پایا جاتا ہے، اور مردوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، تکبر سے بچیے، غرور سے بچیے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیے۔ جو انسان اپنے آپ کو، یا جو عورت اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھے گی، یاد رکھیے اس کی الٹی گنتی شروع ہو جا رہی ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت سے وہ عورت اور وہ مرد محروم رہیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کا قربت بھی نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پھینک دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں قریب بھی نہیں کریں گے۔ حدیث سنی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت و بزرگی میرا پہناوا ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ بڑائی بیان کرنا، تکبر کرنا، یہ میری صفت ہے۔ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، میں نے دنیا کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، میرے اندر تکبر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ اور جو انسان تکبر کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی اس عظمت میں شریک ہو رہا ہے، اللہ کی اس صفت میں شریک ہو رہا ہے، تو اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی انسان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جو انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لوگوں کے سامنے، تو یاد رکھیے دنیا میں بھی وہ ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی وعید اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں
کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے. لوگ کیا نہیں کرتے؟ انہیں پسند نہیں، محلے والے انہیں پسند نہیں کرتے، گاؤں والے انہیں پسند نہیں کرتے. یہ انسان دل ہی دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہاں میرے محلے والے مجھے پسند کرتے ہیں، گاؤں والے مجھے پسند کرتے ہیں، جبکہ گاؤں والے انہیں سے پسند ہی نہیں کرتے ہیں. ایسا انسان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے اللہ گرا دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں. یہ شعب الایمان کی روایت ہے. اللہ اکبر. لوگ اسے کتا کہتے ہیں، اس کے سامنے تو نہیں بولتے لیکن پیٹھ پیچھے لوگ اس کے تکبر کی وجہ سے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسے کتا، سور، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ، کتے سے بھی زیادہ، کتے کو تو لوگ بھوکا ہے تو پانی پلا دیتے ہیں، یا پیاسا ہے تو پانی پلا دیتے ہیں، بھوکا ہے تو کچھ کھانے کو دے دیتے ہیں. اس طرح انسانیت لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جانور کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے کچھ دیکھ ریکھ کر دیتے ہیں، لیکن جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی حالت بناتے ہیں کہ لوگ اسے کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں لوگ. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرے بھائیوں، اتنی بڑی وعید، اتنا بڑا وبال تکبر کا ہے، لیکن ہم افسوس کہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. اور یاد رکھیے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ عذابات کل قیامت کے دن تیار کر کے رکھے ہیں. پہلے عذاب کے بارے میں بیان کروں گا. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے لوگ اس طرح اٹھائے جائیں گے جیسے چھوٹی لال چونٹیاں ہوں. چھوٹی چھوٹی جو لال چونٹیاں ہوتی ہیں ویسے تکبر کرنے والوں کو اللہ اٹھائیں گے. ان کی شکلیں آدمیوں جیسی ہوں گی، چونٹی کا جسم ہوگا، چھوٹی لال چونٹیوں جیسا جسم ہوگا، ان کی شکلیں لیکن آدمیوں جیسی ہوں گی، اور ان پر ذلت و رسوائی ہر طرف سے چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ جہنم کے قید خانے کی طرف ہھکائے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا. اس جہنم کا نام بولس ہوگا. ان کے اوپر سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، ان کو جہنم والوں کا پیپ پلایا جائے گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی سخت سزا ہے. اور بھی سنیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم ایک وادی ہے اور اس وادی میں ایک کنواں ہے جسے ہب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں صرف تکبر کرنے والے رہیں گے، لہٰذا بلال تم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے رکھنا. یہ مستدرک حاکمی کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے اس جہنم کے وادی میں رہنے والے کنویں سے بچنے کو فرمایا، جس کنویں میں صرف جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ ڈالے جائیں گے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آدمی برابر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، چنانچہ اس آدمی کو بھی وہی سزا ملے گی جو بڑے بڑے ظالم و جابر لوگوں کے ملے گی. تو تکبر کرنے کا وبال ایسا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسے نحوست سے اور تکبر جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.